انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، انہی کی ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں، قریب ہی توبہ کر لیں۔ حضرت ضحاک کا قول ہے کہ جو موت سے پہلے توبہ ہو وہ قریب ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے یہ وہ ہے کہ انسان موت سے پہلے توبہ کر لے، ورنہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر تو ہر کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، مگر جیسے ہی موت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور جب مرنے والا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کو موت آئے، ساری زندگی توبہ کرنے سے گریز کرے، گناہوں میں لگا رہے، اور پھر جب موت سامنے آ جائے، قال انی تبت الآن، تو کہے اب میں نے توبہ کی، یعنی توبہ قبول کرنے کا جو وعدہ اوپر کی آیت میں گزرا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ موت سے پہلے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا۔ اور جو موت کو دیکھ کر توبہ کریں تو اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، ان کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے، بخشے یا عذاب فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ مسلمان ہو اور اب موت کو دیکھ کر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو یہ گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو نہ قبول فرمائے۔ اور موت سے پہلے توبہ کرے تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اپنے فضل سے یہ لازم فرمایا کہ میں اس کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ ہاں، جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری اور موت کو دیکھ کر اس نے توبہ کی تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسے شخص کا خاتمہ کفر پر ہوگا اور پھر وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری۔ اب موت کو دیکھ کر، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر اب وہ کفر سے توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ قبول ہے جو کافر مریں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت موت کافر کی توبہ اور اس کا ایمان مقبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ زمانے جاہلیت کے لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ دار کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، پھر اگر چاہتے تو بغیر مہر کے انہیں اپنے نکاح میں رکھتے یا کسی اور کے ساتھ شادی کر دیتے اور خود مہر پر قبضہ کر لیتے، یا انہیں قید کر کے رکھتے تاکہ جو جائیداد انہیں ملی ہے
وہ یہ مال انہیں دے کر رہائی حاصل کریں، یا وہ انتظار کرتے کہ یہ ان کی قید میں مر جائیں تاکہ یہ ان کے وارث ہو جائیں۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی تھیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی وہ نہ کر سکتی تھیں۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ اس کے متعلق ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس لیے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو کہ عورت پریشان ہو کر اسے مہر واپس کر دے، یا اگر مہر اس نے نہ دیا ہو تو وہ مہر کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس آیت کے شان نزول کو اس طرح سمجھا رہے ہیں، ایسے لوگ جو اپنی بیوی سے کمال نفرت رکھتے تھے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ظلم کرتے، تاکہ یہ عورت پریشان ہو کر مہر واپس کر دے۔ یہ اس صورت میں کہ جب وہ شوہر مہر دے چکا ہو، اور اگر مہر اس نے نہ دیا ہو تو وہ اسے پریشان کرتے تھے تاکہ یہ عورت جو ہے مہر کی معافی کا اعلان کر دے اور کہے مجھے مہر نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور عورتوں کو نہ روکو اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر عدت کے دوران رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے، اس طرح اس کو لٹکا کے رکھتے، یعنی نہ وہ اسے بیوی کے حقوق دیتے اور نہ اسے آزاد کرتے کہ دوسری جگہ نکاح کر لے۔ تو اس سے منع فرمایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ میت کے اولیاء کو خطاب ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں کو خطاب ہے کہ وہ میت کی زوجہ کو دوسرا نکاح کرنے سے منع نہ کریں، جب وہ عدت گزار لے تو دوسرا نکاح وہ کر سکتی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے کئی رسموں کو ختم کیا گیا۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں۔ یہ مراد یہ ہے کہ وہ عورت شوہر کی نافرمان ہو، اسے تکلیف دیتی ہو، اس کے گھر والوں کو تکلیف دیتی ہو، بد زبان ہو، یا وہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو، تو پھر خلا چاہنے میں کوئی حرج نہیں۔ خلا کے معنی یہ ہیں کہ شوہر مال لے کر اسے طلاق دے دے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، کھلانے میں، پہنانے میں، بات چیت میں اور زوجیت کے تمام امور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، اپنی زوجہ کے متعلق کوئی شخص یہ خیال کرتا ہو کہ یہ میرے نکاح میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بد اخلاق ہے یا اس کی صورت ناپسند ہو، تو فرمایا کہ صبر کرو اور جدائی مت چاہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے،
فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو، بیوی شوہر کے لیے ناپسندیدہ ہو اخلاق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو طلاق دینے میں جلد بازی نہ کی جائے، گھر کو نبھانے کی کوشش کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر کو رکھا ہو۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر کثیر سے مراد مثلا نیک صالح اولاد ہے یا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہیں، کیونکہ کسی چیز پر انسان صبر کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے۔